اور دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تینوں آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ نکاح کے تعلق سے کوئی نکاح کے تعلق سے کوئی اس میں بات نہیں ہے، حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ جو بات کی جائے وہی بات ہو، لیکن ان آیت کریمہ پر تینوں آیت کریمہ میں نکاح کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ایک قاضی ان آیت کریمہ کو کیوں پڑھتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ تینوں آیت کریمہ کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ تینوں آیت کریمہ میں اللہ کا ڈر بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم تمہارے پروردگار سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اے لوگو تم اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ تینوں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ڈر بیان کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ایک بیوی شوہر کا حق ادا کرنے والی بنے گی، ایک شوہر بیوی کا حق ادا کرنے والا بنے گا، ایک خاندان دوسرے خاندان والے کا حق ادا کرنے والا بنے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، دیکھ لو رشوت خوری عام ہے، بہنوں کا حق دبا کر رکھا ہے، کیا ہے کتنے معاملات بگاڑ کر رکھا ہے، حرام پیٹ میں جا رہا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں وہ کیا اولاد کے دار ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ کیوں کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا ڈر اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں معاملہ یہ ہے ہماری زندگی کا کہ جب جس کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، مرنے کا خوف ہوگا تو انسان اپنی زندگی صحیح گزارے گا، لیکن نہیں خوف ہوگا تو دیکھو معاشرے کا حال کہ انسان اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انسان اسی طرح گزارے گا۔ ایک انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ ایمان اس کا نام ہے کہ نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لیا اور حج ادا کر لیا اور یہی تقویٰ میرے اندر ہے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یاد رکھو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس بات پر نہیں ہے کہ بھی میں نے نماز ادا تمام چیزیں ہو گئی لیکن کیا ہے میری معاملات اور معاشرت برابر نہیں ہے تو میں ایمان والا نہیں ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، مکمل اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں بھی آنکھیں بھی غلط جگہ نہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر تم ذرا سی کیر میں سے بھی دیکھو گے بے شک میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ تیرے ہاتھ غلط جگہ استعمال نہ ہو، تیرے پیر غلط جگہ استعمال نہ ہو، تیرا منہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، ہاں پیر بھی غلط جگہ نہیں جا رہے ہو، ہاتھ بھی غلط طریق پر یہ نہ ہو رہے ہو، اور کیا زبان بھی غلط استعمال نہ ہو، غیبتوں میں استعمال نہ ہو، کسی کی برائی میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں اگر یہ تمام چیزیں میری برابر ہیں اور میں کیا ہے ایمان والا ہوں، لیکن اگر تمام چیزیں میری برابر نہیں ہیں، جو جنت کا وعدہ ہم سے کیا وہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر زبان سے میری غیبتیں ہو رہی ہوں، امت مسلمہ آج میرے بھائیو دوستو بزرگوں زبان سے کس کے بارے میں کس کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آج دیکھو ہماری زبان، حالانکہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو تم بات کر رہے ہو آپس میں یاد رکھو تمہاری اچھائی بھی لکھی جا رہی ہے اور برائی بھی لکھی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کیا نہ مسجد باقی ہے، نہ مدرسہ باقی ہے، نہ ایک کیا چوراہے باقی، انسان کیا غیبتوں میں مبتلا ہے نا۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو برے گمان سے بہت سارے کیا گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، انسان برا گمان کرنا، ولا تجسسوا جاسوسی کرنا۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ بھی کیا جاسوسی میں لگا ہوا ہے، اس کا حال کیسا ہے، اس کا حال کیا ہے۔ ایک انسان نمازوں کی پابندی کر رہا ہے لیکن کیا ہے جاسوسی بھی کر رہا ہے، اس کی نماز کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ ایک انسان حج پر حج کر رہا ہے لیکن جاسوسی بھی کر رہا ہے تو یاد رکھو اس کو کیا ہے کام نہیں آئے گی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں بھی کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے بھائی کا ایک دوسرے کی غیبت کر کر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرتے ہو؟ ایک انسان نہیں پسند کرتا ہے تو کیا ہے ان چیزوں کو کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن اللہ
کے رسول فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ایک انسان شراب پینے کو غیبت گناہ سمجھتا ہے، حرام کھانے کو گناہ سمجھتا ہے، غلط کام کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن کیا غیبت کرنے، جاسوسی کرنے، کسی کو تکلیف پہنچانے کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ آج امت کا حال ہی ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک بندے کا حق ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے، اگر کمی بیشی اللہ کے حق میں ہو گئی اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن بندوں کے حق میں اگر کیا ہے حق تلفی ہوگی تو اللہ رب العزت بالکل معاف کرنے والا نہیں ہوگا، ہاں بالکل معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر ایک انسان پل صراط کے راستے پر سے گزرے گا، اس کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن